میں آواز دوں بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جناب مولانا سید شمشاد حسین رضوی صاحب. آقا آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ کیا ایسا عمل انجام دیں، کیا حکمت عملی کریں کہ جس سے مومنین ساتھ میں جڑیں اور سعودی حکومت پر دباؤ ہو؟ آپ کی کیا فکر ہے؟ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وآل محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر واللعن دائم علی اعدائهم الى یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی کتاب المبین فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا اشراف حاصل کیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، محبوب صاحب نے کہا کہ یہ ایک تحریک ہے، تنظیم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت دنیاوی قانون کے اعتبار سے آپ بسیں لے کر کے 14-16 گھنٹے وہاں جب جاتے ہیں تو کیا یہ آپ کی تحریک یا تنظیم رجسٹرڈ ہے یا نہیں؟ پہلا سوال میرا ہے. آپ لوگ لکھتے جائے، جو صاحب اس کا جواب دیں گے چاہے میری موجودگی میں دے دیں گے یا بعد میں دیں گے. اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ تحریک ہندو پاکستان سے اٹھی، اس کو میں نے خود پہلے سوچ رکھا تھا، چونکہ میں 12 نیشنلٹی والے افراد کے درمیان میں یہاں تقریباً 35 سال سے کام کر رہا ہوں. تو اس وقت جو کچھ تحریک چل رہی ہے، صرف اور صرف اردو زبان کے لوگ، شبہ قارہ کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. اور میں نے کئی ایک جنتریوں کو دیکھا ہے، چاہے ایرانی ہو چاہے عرب ہو، شاید بعض عرب جنتریوں میں ہو، لیکن یہ ہے کہ کہیں بھی 8 شوال کا ذکر اس انداز میں نہیں ملتا ہے جو ہند و پاک کی ڈائریوں میں، کیلنڈروں میں اور جنتریوں میں. اس کی اہمیت ابھی اس 2 سال کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے، تاکہ مومنین بھی اس طرف متوجہ تو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب جنتری اور کیلنڈر میں رہے گا تو بہرحال اس تاریخ کی اہمیت کے اعتبار سے ان کو یاد رہے گا. جیسے ہی شوال کے مہینے پر یا رمضان کے مہینے میں تو یہ تحریک چلائی جائے کہ علاوہ اردو زبان کی جو ڈائریاں ہیں، ایرانی ہیں، عرب ہیں، انگلش ہیں، سب میں جو ہے اس تاریخ کو، 8 شوال کی تاریخ کو بہرحال رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بعد میں جو کانفرنس وغیرہ کے بارے میں جو کچھ آپ کہیں گے وہ میں بعد میں آ رہا ہوں، لیکن اس میں ایرانی اور عرب علماء کو بھی شامل کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ جو بزرگ علماء، سارے بزرگ ہیں ہمارے، چاہے عمر میں بعض ہمارے بھائی چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن سب ہم سے بزرگ ہیں. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ایرانی اور عربوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے، حتیٰ کہ نان عرب بلیک جو علماء ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. اور بلیک لفظ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس لحاظ سے چاہے وہ افریقہ کے ہوں، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ یا امریکہ کے ہوں، بہرحال ان بہت سے لوگ ہمارے بزرگ اور عالم دین علامہ سید اختر رضوی صاحب قبلہ بلال مشن کے جو چیف تھے، انہوں نے کتنے طلباء کو نجف بھیجا اور کتنے کو قم بھیجا. تو ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم شامل کر سکتے ہیں. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ محبوب صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل ہو، اس میں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نان اردو والے زیادہ سے زیادہ شریک. اور اگر انشاءاللہ ہم اس 2 سال کے بعد پروگرام کریں تو 2 روزہ کانفرنس رکھیے. پہلی جو ہے، چونکہ ہم لوگوں کا حق حاصل ہے اور اس میں کوئی امتیازی شان نہیں ہے، لیکن ایک دن جو ہے اردو کا رکھیے اور ایک دن جو ہے نان اردو کا رکھیے، چاہے وہ انگریزی میڈیم ہو، چاہے عرب میڈیم ہو یا فارسی میڈیم ہو. میرا خیال میں انگلش میڈیم ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہاں پر ایک بات جو میں ابھی وفا صاحب کو اور سارے لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک خاص بات کی طرف، کہ کبھی بھی زبان پر شہزادی کا روزہ نہ لائیے. یہ بڑے غور سے سنیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ شہزادی کے روزے کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ 3 جگہوں کے بارے میں ہے. ماں بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں ہو سکتا ہے یا خود آپ کا گھر ہو سکتا ہے یا خود جنت البقیع.
ہمیں صرف لفظ جنت البقیع کی طرف آنا چاہیے، شہزادی کی قبر کی طرف نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ شمشاد کا کہنا نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت میں تحریک جنت البقیع کے بارے میں جب ایک خط لکھا گیا امام خمینی کو کہ آپ اس کی تائید کر دیں اور ہم جو ہے اس کے بارے میں آگے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ خط جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو خط کو لے جاؤ حوض علمیہ قم میں، اور جو آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی لکھ دیں وہ میری طرف سے لکھا ہوا تائید شدہ ہے۔ تو اس پر آغا گل پائگانی نے یہ فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی اس تحریک کی تائید اس لیے نہیں کروں گا کہ پھر شیعوں کا سارا عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ جو شیعہ عقیدہ اس بات کی رکھتے ہیں کہ جنت البقیع کے علاوہ یا ہو سکتا ہے ریاض الجنہ میں آپ کی تدفین ہوئی ہو، یا آپ گھر میں ہوں، یا جنت البقیع میں ہوں۔ اور یہ صحیح ہے کہ حضرت علیہ السلام نے جنت البقیع میں 40 قبریں بنوائی تھیں عمر کی بد تہذیبی کے بعد، وہ سب ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس پر ابھی ہمارے بزرگ مولانا سید محمد رضوی صاحب ہیں، وہ زیادہ صاحب نظر ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، اس بارے میں وہ فرما سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہیں اس میں اس وقت شامل، وہ شہزادی کی قبر کے بجائے جنت البقیع، اس لیے کہ جنت البقیع میں اب 3 ہمارے جو ائمہ ہیں وہ کم بڑی شخصیت ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اصحاب وہاں دفن ہیں وہ کم ہیں وہاں پر، صحابیات وہاں پر ہیں وہ کم ہیں وہاں پر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی افراد جو وہاں پر دفن ہیں وہ کم ہیں۔ تو ہمیں صرف جنت البقیع کی تعمیر کے ہی لیے ایک ہی موضوع حضرات کی خدمت میں گزارش کی۔ ابھی جو میں نے سوال شروع میں کیا تھا کہ یہ تحریک یا تنظیم رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، میرے خیال میں اس کو، میری رائے یہ ہے، تنہا رائے میری یہ ہے، اب آپ لوگ اس پر، کہ اگر رجسٹرڈ نہ ہو تو اس کو جلد از جلد رجسٹرڈ کرانا چاہیے، پہلی بات۔ نہیں سرکار، یہ نہیں رجسٹرڈ ہے، یہ رجسٹرڈ ہے ارے بہت اور اچھا، کافی عرصے سے رجسٹرڈ ہے، بہت بلکہ اچھا، یو این میرے علم میں میں نہیں بھی، تھا، بہر بہت اچھا۔ بلکہ یو این میں اس کو ماشاءاللہ کنسلٹیٹیو اسٹیٹس حاصل ہے، جو چند ہی شیعہ آرگنائزیشن دنیا کی، ان میں سے ایک یہ ہے جس کو کنسلٹیٹیو اسٹیٹس حاصل ہے یو این او میں، تو وہاں بھی رجسٹرڈ ہے یہ۔ جزاکم اور اللہ، یہ تو بہت اچھی خبر آپ نے دی ہے جو ہمارے لیے اطمینان کا سبب ہے۔ تو یہ تو رجسٹریشن والی بات ای میل کرنے کی کہ یورپ میں جہاں تک میری معلومات میں ہے صرف اور صرف بر صغیر کے علماء کام کر رہے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے۔ اگر کہیں مظاہرات نہیں ہوئے ہیں تو بہرحال جمعے کے خطبے میں مجلس کے حد تک یا اور دوسرے انداز میں بہرحال پاکستانی انڈین اس تاریخ کو اہمیت دیتے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی اسی طرح کی ایک نشست کر لی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے مزید دیکھیں کہ ہم نے ایک سال کے اندر کیا کیا، تاکہ اگلے سال جو آئندہ سال میں ہمیں کام کرنا ہو اس میں اور مزید جو ہے طاقت پیدا ہو سکے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آقا، آپ نے اپنا قیمتی وقت